اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا تھا کہ بھائی جنات کن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، یہ کیسے یہ حاوی ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر، ان کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ہم بچ سکیں، رہنمائی کریں۔ میرے بھائی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بندہ میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے میں اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کے ذکر کے اندر رہیں۔ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے، رہنمائی کون دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا قرآن اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث ہمیں رہنمائی دے رہی ہے کہ کس طرح عبادات کرنی ہے، کس طرح اپنے آپ کو قلعے کے اندر محصور رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے۔ ذکر والا قلعہ کس طرح، کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے توحید، اللہ کے جو بھی غیب پہ ایمان لانا ہے، اس میں رسول ہیں، الہامی کتابیں ہیں، ملائکہ ہیں، سب چیزوں کے، آخرت ہے، قبر ہے، ہاں ان چیزوں کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو عملی طور پہ ہم نے جو کام بھائی کرنا ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز، صبح و شام رات کے اذکار، ان کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، سنتے نوافل گھر میں پڑھیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں بھی جا سکتی ہیں اگر وہاں پہ فیسلٹی ہے، علیحدہ عورتوں کا انتظام ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں تجربے کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں۔ میرے پاس اکثر ہمارے پاس جادو جنات کے مریض آتے ہیں، ہم الحمدللہ علاج کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مریض ٹھیک نہیں ہوتے، کون نہیں ہوتے؟ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ بڑے ایسے مریض ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کہتے جی نماز کے بغیر کوئی ایسا فارمولہ بتائیں جس سے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ میرے بھائی ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ، اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ، میں اس بندے سے بری ذمہ ہو جاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری سے باہر ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا بندہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور شیطان، قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ دائیں سے حملہ کرتا، بائیں سے حملہ کرتا، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، یہ قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں۔ اور ہمیں بار بار اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ طریقے بھی بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اس سے بچ جاؤ، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اور یقین کریں، اللہ کی قسم، تجربے میں یہ بات آئی ہے، جتنا زیادہ شیطان کمیٹڈ ہو کے اخلاص کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، انسانوں کو، تمام انسانیت کو گمراہ کرنے کا جتنی کانسنٹریشن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، بیلیو کریں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے اس مقابلے میں، ہماری کانسنٹریشن وہ ہے ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بغیر نماز کے ہمیں سب کچھ مل جائے، بغیر محنت کے سب کچھ مل جائے، حالانکہ اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملنا، لیکن وہ اتنی محنت کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم کی طرف، اس کا کوئی ریوارڈ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی انعام بھی نہیں ملنا، بلکہ لعنت پڑ رہی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی پڑنی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا انعام کی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ یہ نمازی بندے کے لیے یہ انعام ہے، وضو کا کے اندر رہنے کے لیے یہ انعام ہے، استغفار کرنے والے کے لیے یہ انعام ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے لیے یہ انعام ہے، میری نبی کی باتوں کو ہمیں ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ عمل کر لو گے، اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھو گے، جنت میں محل بن جائے گا، یہ عمل کرو گے تو آپ کا جنت میں محل بن جائے گا۔ یعنی کہ کتنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر چام اور اٹریکشنز دے رہے ہیں کہ یہ بندہ دین کی طرف آ جائے۔ ہمیں کتنا موٹیویشن مل رہی ہے چیزوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، قرآن کی آیات سے۔ تو میرے بھائی ہمیں اس موٹیویشن کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور اللہ کے فضل سے اس پہ عمل کرنا ہے، جب ہم نے، ہماری دنیا بھی اچھی ہونی ہے اور آخرت بھی اچھی ہونی ہے۔ تو شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، عقیدہ توحید کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، وقت مقرر پہ نماز ادا کریں، صبح و شام رات کے اذکار کریں۔ انشاءاللہ شیطان ایسے لوگوں کے اوپر حاوی نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں سے خوف کھاتا ہے جیسے سیدنا عمر سے خوف کھاتا تھا۔ ہاں آج بھی جو لوگ توحید کے پابند ہیں، ایمان مضبوط ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنے والے، ان سے شیطان خوف کھاتا ہے، رستہ بدلتا ہے، ان کا سامنا نہیں کر پاتا۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو اس کڑے کے اندر لے آئیں جو اللہ اس کے رسول بتا رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، نہ حق کسی کو تنگ نہ کریں، حرام نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی بہت مدد فرمائے گا اور اس شر سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اور جو لوگ نہیں ٹھیک ہو رہے جلدی، وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ فوری شیطان پیچھے ہٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔